ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। ट्रंप पुतिन मुलाकात हो गई तो बना क्या? डील नो डील। आइए इसी पे तस्करा करते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान ये जो जारी तनाज़ा है, जो 2022 से जारी है और आज 16 अगस्त हो गई है 2025 की, और कल यानी कि 15 अगस्त 2025 को अलास्का में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात अमन की उम्मीदों और ख़दशात से भरी हुई थी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? डील हुई, नहीं हुई? आइए पहले ज़रा तनाज़े की जड़ों और पस मंज़र को मुख्तसर तौर पर समझते हैं और फिर इस मुलाकात के मराहिल और आखिर में इसके नताइज और तज्ज़िये की बात करते हैं। तो आइए जनाब चलते हैं तनाज़े का आगाज़ और इसका पस मंज़र क्या है। यूक्रेन रूस तनाज़ा, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत पुरानी हैं, लेकिन जो मौजूदा जंग है 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई, जब रूस ने यूक्रेन पर फुल फ्लेज्ड वॉर वेज कर दी और उसने मुकम्मल हमला कर दिया। और रूस इसे खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन कहता है, जबकि बाकी सारी दुनिया और मगरिब जो है वो इसे जंग ही कहती है। और इसका मकसद यूक्रेन की डीनाज़िफिकेशन और नेटो की तोसी को रोकना था। इसकी बुनियाद दरअसल 1991 में सोवियत यूनियन के ख़ात्मे से मिलती है। सोवियत यूनियन के आखिरी सदर मिखाइल गोर्बाचोव ने अमेरिका और नेटो से गैर रस्मी मुआहदा किया था कि नेटो मशरक़ी यूरोप की तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन बिल क्लिंटन और बाद में आने वाले अमरीकी सदूर ने इसे नज़रअंदाज़ किया। नेटो ने पोलैंड, हंगरी, बाल्टिक रियासतें, इन सब को नेटो में शामिल कर लिया, जो कि रूस की सरहदों के बहुत फिर नेटो करीब आ गया और यूक्रेन रूस और नेटो के दरमियान एक वाहिद बफर जोन बच गया था। इसके अलावा दूसरी वजह यह है जिसकी वजह से रूस इसके बारे में बहुत ज़्यादा ख़दशात हैं उसे, और वो कहता है कि ये मेरी सिक्योरिटी के ख़दशात हैं और हमारी इसके ऊपर बड़े कंसर्न्स हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि बहरा अस्वद जो है उस तक रसाई रूस के लिए बहुत अहम है। यूक्रेन का स्वास्तोपोल बंदरगाह है इनकी, जो कि क्रीमिया में है, और रूस की ब्लैक सी फ्लीट ये उसका मरकज़ है। और 2014 में इसी वजह से रूस ने क्रीमिया का इल्हाक अपने साथ कर लिया था। 2013-14 में यूरो मैदान एहतजाज हुए थे। ये एक मैं आपको बता दूं कि सियासी मदाखलत का भी एक हिस्ट्री है। तीसरी रीज़न ये है कि 2013-14 में यूरो मैदान एहतजाज ने रूस नवाज सदर विक्टर यानुकोविच को हटाया था और इहोर क्लोमोंस्की जैसे ओलिगार्क ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पैदा किया। ये उसका बच्चा है, एक कमेडियन, एक डांसर, एक नॉन सीरियस सा जोकर। उसको उसने लाकर सियासत में डाल दिया, उसकी बड़ी हिमायत की और फिर इसी वजह से वो 2019 में सदर बन गया। और नेटो की तरफ उसका रुझान रहा, झुकाव रहा, और रूस को ये ख़दशा लाहक रहा कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा और इस तरीके से नेटो और रूस उनकी सरहदें मिल जाएंगी और बराह रास्त एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। ज़मीन पर सूरत हाल आज देख लेते हैं कि क्या है जनाब। तो रूस ने यूक्रेन के 18% इलाके पर कब्ज़ा कर रखा है, बशमूल क्रीमिया के, डॉनबास के, खैरसोन के, ज़ापोरेज़िया के, इन सब पर कब्ज़ा कर रखा है। अखराजात दोनों के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। यूक्रेन का $150 अरब लगा है, रूस का $200 अरब लगा है। नुकसानात, लाखों फ़ौजी और शहरी हलाक हुए हैं, बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो जंगी साजो सामान है, उसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। और फ़िलहाल ये है कि ना रूस जीत रहा है ना यूक्रेन जीत रहा है और जंग एक तातुल का शिकार है। तो ये तो एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड था। आइए अब देख लेते हैं कि ये मुलाकात तक के मराहिल ये क्या थे और किस तरीके से हम कहानी यहाँ तक लेके आए हैं कि आज अलास्का में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई है। तो जनाब ये मुलाकात जो है ये कई नाकाम कोशिशों के बाद हुई है, उनकी बाद की एक कड़ी है। 2014-15 में मिन्स्क मुआहदे हुए जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रूस ने जंग बंदी के लिए किए थे, लेकिन ये नाकाम रहे। 2022 में इस्तंबुल मुज़ाकरात में यूक्रेन ने गैर जानिबदारी की पेशकश की, लेकिन रूस के मुतालबात के क्रीमिया, डॉनबास को उसको तस्लीम किया जाए, इस पर बात ना बन सकी। 2024 में जर्मनी, चीन और ब्राज़ील की कोशिशें भी हुई, लेकिन वो भी नतीजा खेज ना हो सकी। ट्रंप और पुतिन की मुलाकातें देख लेते हैं कि इन दोनों की आपस में मुलाकातें इससे पहले कब कब हुई हैं। ये तो हमने बताया कि ये जो अमन की मुलाकातें थी वो क्या थी और जो कोशिशें थी वो क्या थी। ट्रंप और पुतिन इनकी मुलाकातें 2017 से अब तक कई बार ये मिल चुके हैं, जैसे 2018 में हेलसिंकी सरबराह इजलास। ट्रंप पर 2016 इंतखाबात में रूसी मदाखलत के इल्ज़ाम लगे लेकिन साबित ना हुए। ट्रंप पुतिन की तारीफ़ करते हैं, उन्हें मजबूत लीडर कहते हैं। 2019 में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस में तनकीद का निशाना बनाया और उसके बाद 2025 में भी यही हुआ कि उनको बुलाकर उनकी अच्छी खासी सरजनिश की गई। और ट्रंप का
اپنی پوری یہ جو سیکنڈ ٹرم ہے اس کی کیمپین میں ان کا یہ دعویٰ رہا کہ یہ جنگ روس یوکرین کی میں ایک دن میں ختم کرا دوں گا، مجھے اوول آفس جانے تو دو، مجھے وائٹ ہاؤس میں گھسنے تو دو، میں یہ جنگ 24 گھنٹے کے اندر اندر ختم کرا دوں گا۔ تو یہ جناب ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقاتوں کا اس سے پہلے کا احوال ہے اور ان کے کیا معاملات رہے ہیں۔ اب ملاقات سے پہلے کیا سین تھا، کچھ روز پہلے آپٹکس کیا تھے، کیا باتیں ہوئیں، کیا ایک دوسرے کو میسج دیے گئے، ڈپلومیٹک کس طریقے سے، کچھ بہت سے ویژول، اور وہ ایک سائیکولوجیکل گیم ہوتی ہے جو اس سے پہلے کھیلی جاتی ہے اپنے حریف کے اوپر، ان ٹاک سے پہلے ان کے اوپر ایک سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج گین کرنے کے لیے کہ ہم ان کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو جناب ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ تو جناب ایک سننے کی مشق ہوگی، یہ تو ایک لسننگ ایکسرسائز ہوگی، اور یہی کیرولائن لیوٹ نے جو ان کی سیکریٹری ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ سننے کی مشق ہوگی کیونکہ زیلنسکی تو اس میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن پھر ایک لہجہ بدل گیا ٹرمپ کا اور انہوں نے کہا کہ جنگ نہ رکی تو شدید نتائج ہوں گے۔ پوٹن نے اس کے جواب میں نیوکلیئر میزائل جو کہ بیورسٹنک ہے اس کا ٹیسٹ پلان کر لیا، اور یہ ایک انہوں نے اپنا اندیا دے دیا کہ بھائی ہم پریشان ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ دراصل یہ جو ٹرمپ کا بیان بدلا کہ سننے کی مشق سے لے کر کہ جنگ نہ رکی تو شدید نتائج ہوں گے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ نے یورپی جو رہنما ہیں، نیٹو کے رہنما ہیں، اور زیلنسکی کے ساتھ طویل ویڈیو کال کی جس میں کہ ریڈ لائنز کھینچ دی گئیں، اور وہ ریڈ لائنز یہ تھی کہ یوکرین کے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا، جنگ بندی سے آغاز ہوگا، اور یوکرین کو سیکیورٹی کی گارنٹیز دی جائیں گی۔ یہ اس سے پہلے کی ساری کہانی ہے۔ اب توقعات اس ملاقات سے کیا تھی؟ ملاقات میں یہ توقع تھی کہ جناب جس طرح کے لوگ اس پہ پہلے بھی تنقید کر رہے تھے کہ پوٹن اور ٹرمپ جو ہیں یہ ملاقات جب کرتے ہیں تو یہ عام طور پہ ون آن ون ملاقات کرتے ہیں، یعنی کہ باقی کا جو ان کا انٹوراج ہوتا ہے، جو یہ لے کے گئے ہوتے ہیں اپنے سٹاف کو، اپنے باقی عہدیداران کو، ان کو بیچ میں شامل نہیں کرتے، دونوں بیٹھتے ہیں اور بیچ میں ایک وہ مترجم ہوتا ہے جو کہ ترجمہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ ون آن ون ملاقات نہیں ہوئی ہے، ہوا یہ ہے کہ ملاقات میں 3 on 3 ہوئی ہے۔ جو پورا ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا ٹرمپ کا بھی اور پوٹن کا بھی، وہ سارے کا سارا بیچ میں شامل تھا اور یہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس کے بعد ایک توسیع لنچ ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں تمام لوگ شامل ہوں گے، اور اس میں سب پورے کا پورا انٹوراج شامل ہوگا، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوا، کوئی لنچ نہیں ہوا۔ اور تیسری یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوگی جس میں کوئی بات کی جائے گی، ایک اعلامیہ پیش کیا جائے گا، وہ نتائج جن پہ کہ اگری ہو گئے ہیں، جس پہ کہ ایک اتفاق ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بات کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے آخر میں ایک 12 منٹ کے بیانات کا ایک سیشن ہوا جس میں کہ کچھ زیادہ عرصہ پوٹن بولے اور کچھ تھوڑا بہت ٹرمپ بولے، اور اس کے بعد یہ معاملات ختم ہو گئے، سوال و جواب نہیں کیے گئے۔ اب آ جاتے ہیں اس مرحلے کے اوپر کہ آخر اس میں کہا کیا گیا۔ اس کے بعد جب دونوں رہنماؤں نے بیانات دیے ہیں، ان بیانات کو میں آپ کو پوائنٹ وائز کوشش کروں گا کہ بتا دوں کہ پوٹن نے کیا کہا اور ٹرمپ نے کیا کہا۔ پوٹن کی ذرا طویل گفتگو تھی جو انہوں نے کی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے مذاکرات کے ماحول کے بارے میں بات کی اور شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا جناب محترم صدر صاحب، خواتین و حضرات، ہمارے مذاکرات باہمی احترام کے ماحول میں ہوئے ہیں، یہ بہت تفصیلی اور مفید مذاکرات تھے۔ میں ایک بار پھر اپنے امریکی ہم منصب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے الاسکا آنے کی تجویز دی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہاں ملے کیونکہ ہمارے ممالک جو سمندروں سے جدا ہیں، ہمیں سمندر جدا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم قریبی ہمسائے ہیں۔ جب ہم ملے، جب ہم جہاز سے نکلے تو میں نے کہا گڈ آفٹرنون نیبر، یعنی کہ میرے عزیز ہمسائے، تمہیں سپہر مبارک ہو، اچھی سپہر ہو تمہارے لیے، اور کہا کہ آپ کو صحت مند دیکھ کر بہت اچھا لگا اور آپ کو زندہ دیکھ کر بہت اچھا لگا، اور یہ بہت ہمسایہ دارانہ ایک نیبرلی قسم کا جیسچر تھا انہوں نے کہا، اور یہ کچھ اچھے الفاظ ہیں جو ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کی جغرافیائی اور تاریخی روابط کی، روس اور امریکہ کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیرنگ آبنائے بیرنگ سے الگ ہیں، حالانکہ روسی جزیرے اور امریکی جزیرے کے درمیان صرف 2 جزیرے حائل ہیں، وہ صرف 4 کلومیٹر دور ہیں۔ ہم بہت قریبی ہمسائے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ الاسکا ہماری مشترکہ وراثت اور مشترکہ تاریخ کا ایک گواہ ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان یہ ایک پل ہے اور اس علاقے سے بہت سی مثبت واقعات جڑے ہیں۔ اب بھی روسی امریکہ کی بہت بڑی ثقافتی وراثت ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مثال کے طور پر یہاں پر آرتھوڈاکس
गिरजा घर और 7,000 से ज़ायद जुग्राफियाई नाम ऐसे हैं जिनकी रूट, जिनकी असास रूसी है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पर उन्होंने बात की दूसरी आलमी जंग की मुश्तरका तारीख़ की। उन्होंने कहा कि दूसरी आलमी जंग के दौरान ये अलास्का में था जहां लैंड लीज़ प्रोग्राम के तहत फ़ौजी तैयारों और दीगर सामान की फराहमी के लिए एक एयर ब्रिज की इब्तदा हुई। ये बर्फ़ का वसी, खाली, पुरखतर मैदान था जिसमें कि कोई भी ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, लेकिन हम दोनों ममालिक की पायलट्स ने फ़तह करीब लाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी जानें ख़तरे में डाली और उन्होंने मुश्तरका फ़तह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं अभी रूस के शहर मैगडान में था और वहाँ रूसी और अमरीकी पायलट्स की एक मुश्तरका यादगार है और वहाँ पर 2 झंडे लहराते हैं, एक अमरीका का झंडा और एक रूस का। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर एक फ़ौजी कब्रिस्तान है जहाँ पर कि वो सोवियत पायलट्स दफन हैं जो इस ख़तरनाक मिशन के दौरान मारे गए थे। और अमरीकी शहरियों और हुकूमत का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उनकी इस याददाश्त का ख़याल रखा है। मुझे लगता है कि बहुत ही काबिल और नोबल जेस्चर है। इसके बाद उन्होंने बात की मुश्तरका दुश्मनों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद की। वो कहते हैं कि हम हमेशा दीगर तारीख़ी मिसालें याद रखेंगे जब हमारे ममालिक ने मुश्तरका दुश्मनों को शिकस्त दी। बैटल, कमराडरी और इत्तेहाद की रूह में एक दूसरे की हिमायत की और एक दूसरे की सहूलत की। मुझे यकीन है कि ये विरासत हमें नए मरहले पर बाहिमी फ़ायदामंद और बराबर के रवाबत की तामीर और फ़रोग़ में मदद देगी, यहाँ तक कि सख्त तरीन हालात में भी। इसके बाद उन्होंने बात की 2 तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल की। ये मालूम है कि रूस और अमरीका के दरमियान 4 साल से कोई दोबारा इसके बाद उन्होंने बात की 2 तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल की। कहा कि मुझे ये मालूम है कि रूस और अमरीका के दरमियान 4 साल से कोई सरबराही मुलाकात नहीं हुई और ये एक लंबा वक्त है। ये वक्त 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए बहुत सख्त था और आइए फ्रैंक होकर अगर बात करें तो सर्द जंग के बाद ये सबसे निचली सतह है जिस पर कि हमारे ताल्लुकात गिर गए। मुझे लगता है कि हमारे ममालिक और पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ये वाज़ेह है कि जल्द या बदेर हमें सूरत हाल को दुरुस्त करना था ताकि तसादुम से मुकालमे की तरफ बढ़ सकें। और इस सूरत हाल में सरबराह जो रियासत के हैं उनके दरमियान ज़ाती मुलाकातें गो कि देर से हुई, पर इस पे संजीदा और बहुत मेहनत तलब काम ये शर्त था और ये काम हमारे लोगों ने किया और तभी आज का दिन मुमकिन हुआ। इसके बाद उन्होंने ट्रंप के साथ अपने राब्ते की बात की और कहा कि मुझे और सदर ट्रंप को हमारे दरमियान एक बहुत अच्छा बराह रास्त राब्ता है। हमने कई बार बात की है, हमने फ़ोन पर बहुत फ्रैंक तौर पर, बहुत फ्रैंक होकर एक दूसरे से बात की है और सदर के खुसूसी एलची मिस्टर विटकॉफ रूस का कई बार सफ़र कर चुके हैं। हमारे मुशीर और हमारी जो खारजा महकमे हैं उनके सरबराहान हमेशा राब्ते में रहते हैं। इसके बाद उन्होंने बात की यूक्रेन के तनाज़े की। उन्होंने कहा कि आपको पूरी तरह मालूम है कि मरकज़ी मसाइल में से एक यूक्रेन के इर्द गिर्द की सूरत हाल थी। हम इंतज़ामिया और ज़ाती तौर पर सदर ट्रंप की कोशिशें देखते हैं कि यूक्रेनी तनाज़े के हल में वो कितने मुखलिस हैं, कितनी कोशिशें कर रहे हैं और इस मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तारीख़ को समझते हैं और हमारे लिए ये बहुत कीमती है। यूक्रेन की सूरत हाल हमारी सिक्योरिटी के बुनियादी ख़तरात से मुताल्लिक़ है। मज़ीद ये कि हमने हमेशा यूक्रेनी कौम को, और मैंने ये कई बार कहा है कि हम यूक्रेनी कौम को अपनी भाई कौम समझते हैं, कि वो हमारे भाई हैं। हालांकि इन हालात में ये बहुत अजीब सी बात लग रही है, लेकिन हमारी जड़ें एक हैं और जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए एक अलमिया है और एक खौफनाक ज़ख्म है। लिहाजा रूस इस तनाज़े को ख़त्म करने में मुखलिसाना दिलचस्पी रखता है। एक ही वक्त में हम यकीन रखते हैं कि देरपा और तवील मुद्दती तस्फिया हो सकेगा। हमें तमाम बुनियादी रूट्स, जड़ों, तनाज़े की बुनियादी वजूहात को ख़त्म करने की ज़रूरत है और हमने ये कई बार कहा है कि रूस की तमाम जायज़ तशवीशात को मद्देनज़र रखना और यूरोप और पूरी दुनिया में सिक्योरिटी के आदिलाना तवाज़ुन को बहाल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं सदर ट्रंप से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, जैसा कि उन्होंने आज कहा कि कुदरती तौर पर यूक्रेन की सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना चाहिए और हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद उन्होंने
معاہدے کی امید کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہم نے جو معاہدہ ایک ساتھ کیا ہے وہ ہمیں اس ہدف کے قریب لائے گا اور یوکرین میں امن کی طرف راستہ ہموار کرے گا۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ کیو اور یورپی دارالحکومت اسے تعمیراتی طور پر دیکھیں گے اور وہ اس عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ وہ کچھ بیک روم ڈیلز کا استعمال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تاکہ یہ قومیں امن کی طرف جو پیش رفت کر رہی ہیں اس میں وہ رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اس کے بعد انہوں نے معاشی امکانات کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اتفاق سے جب نئی انتظامیہ اقتدار میں آئی تو 2 طرفہ تجارت بڑھنے لگی۔ یہ اب بھی بہت علامتی ہے، پھر بھی ہمارے پاس 20% کی ترقی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے پاس مشترکہ کام کے لیے بہت سے طول و عرض ہیں، بہت سی لینڈسکیپس ہیں۔ یہ واضح ہے کہ امریکہ اور روس سرمایہ کاری اور کاروباری تعاون کا بہت بڑا پوٹینشل رکھتے ہیں۔ روس اور امریکہ تجارت، ڈیجیٹل، ہائی ٹیک اور خلائی تحقیق میں ایک دوسرے کو بہت کچھ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آرکٹک تعاون بھی ممکن ہے ہمارے بین الاقوامی سیاق و سباق میں، مثال کے طور پر روس کے فار ایسٹ اور امریکہ کے ویسٹ کوسٹ کے درمیان۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی کہ ہمیں تاریخ کا صفحہ پلٹنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے ممالک کے لیے صفحہ پلٹنا بہت اہم ہے، تعاون کی طرف واپس جانا۔ یہ علامتی ہے کہ یہاں سے زیادہ دور نہیں روس اور امریکہ کی سرحد ایک نام نہاد بین الاقوامی ڈیڈ لائن تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ لفظی طور پر کل سے آج میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سیاسی میدان میں اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل کے بارے میں بات کی اور کہا کہ میں صدر ٹرمپ کا ہمارے مشترکہ کام کے لیے اچھی خواہش اور اعتماد کے ماحول کے لیے جو انہیں فراہم کیا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہم ہے کہ ہم دونوں فریق نتیجے پر ایک نتیجہ خیز گفتگو کریں اور ایک ایسی بات کرتے کہ جو کہ نتائج پر فوکس کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر کو واضح خیال ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ہدف کا احساس ہے۔ وہ اپنی قوم کی خوشحالی کی مخلصانہ پرواہ کرتے ہیں، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ روس کے اپنے قومی مفادات ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ آج کے معاہدہ نہ صرف یوکرینی مسئلے کے حل کے لیے بلکہ روس اور امریکہ کے درمیان کاروباری اور پریگمیٹک تعلقات کی بحالی میں مدد کرے گا۔ اور آخر میں ایک اور چیز شامل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2022 میں پچھلی انتظامیہ کے ساتھ آخری رابطے کے دوران میں نے اپنے پچھلے امریکی ساتھی کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ صورتحال کو اس مقام تک نہ لے کر جائیں جہاں یہ ہاسٹیلٹیز تک چلا جائے، اور میں نے اس وقت براہ راست یہ کہا تھا کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ آج جب صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ اس وقت صدر ہوتے تو کوئی جنگ نہ ہوتی، اور مجھے یقین ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوتا، میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجموعی طور پر مجھے اور صدر ٹرمپ نے بہت اچھا کاروباری اور اعتماد کا رشتہ ہم نے ایک دوسرے کے درمیان قائم کیا ہے، اور ہمارے پاس ہر وجہ ہے کہ اس راستے پر آگے بڑھیں۔ ہم یوکرین میں تنازع کے خاتمے تک پہنچنا چاہتے ہیں اور ہم پہنچ سکتے ہیں، اور جتنی جلدی وہاں پہنچیں اتنا ہی اچھا ہے۔ شکریہ۔ یہ تو جناب پوٹن کا بیان تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے بھی کچھ بات چیت کی ہے، وہ کیا ہے آئیے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مذاکرات کی تعریف کی، انہوں نے کہا جی شکریہ بہت بہت مسٹر پریزیڈنٹ، یہ بہت معنی خیز تھا آپ کا جو بیان تھا، اور میں کہوں گا کہ مجھے یقین ہے کہ ہماری ملاقات بہت نتیجہ خیز تھی۔ بہت سے پوائنٹس پر ہم اتفاق کر چکے ہیں، زیادہ تر میں کہوں گا ان پہ اتفاق ہو چکا ہے۔ چند بڑے جن پر پوائنٹس ہیں جن پر کہ ہم ابھی نہیں پہنچ سکے، لیکن ہم نے کچھ پیش رفت کی ہے۔ تو کوئی ڈیل نہیں جب تک ڈیل نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اگلے قدم کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نیٹو کو کال کروں گا اور مختلف لوگوں کو جو مجھے مناسب لگتے ہیں، اور یقینی طور پر پریزیڈنٹ زیلنسکی کو کال کروں گا اور انہیں آج کی ملاقات کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بالآخر ان پر منحصر ہے، وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں، انہیں اس پر اتفاق کرنا پڑے گا جو مارکو اور سٹیو اور ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ عظیم لوگوں نے یہاں آ کر کام کیا ہے۔ اسکاٹ اور جان ریڈ کلف، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جو انہوں نے کام کیا۔ لیکن ہمارے پاس واقعی میں یہ عظیم لیڈرز ہیں، عظیم رہنما ہیں، اور وہ ایک شاندار کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کاروباری پہلو کے بارے میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس روسی کاروباری نمائندے بھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سب ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک بہت کم وقت میں دنیا کی سب سے ہاٹ کنٹری بن گئے ہیں۔
اور ہم اس کی توقع کرتے ہیں کہ ہم ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو تنازع ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہم ایک بہت کم وقت میں دنیا کے سب سے ہاٹ ملک بن گئے ہیں اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جلد ہم کسی ڈیل پر پہنچ جائیں گے اور اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے آج واقعی بہت عظیم پیش رفت کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پوٹن کے ساتھ اپنے رشتے کی بات کی اور کہا کہ مجھے ہمیشہ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، ولادیمیر کے ساتھ ایک شاندار رشتہ رہا ہے میرا۔ ہماری بہت سی سخت ملاقاتیں ہوئی ہیں، اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہم روس کے ہوکس، اس خرافات سے اس کی مداخلت کی گئی تھی جو ہماری ڈیل کرنے کو تھوڑا مشکل بنا رہی تھی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں، پوٹن یہ سمجھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے کیریئر کے دوران ایسے بہت سے مراحل سے گزر چکے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، لیکن ہمیں روس کی خرافات، اس ہوکس کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہوکس، یہ خرافات، اور میں جانتا تھا کہ یہ ہوکس ہیں اور خرافات ہیں، لیکن جو کیا گیا وہ بہت مجرمانہ تھا، لیکن اس نے ہمارے ملک کے لیے کاروبار اور دیگر چیزوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل بنا دیا تھا، لیکن اب جب یہ ختم ہو جائے تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ یہ تنازع بہت جلد ختم کرنے کی ضرورت ہے، تو جلدی سے میں چند فون کال شروع کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کیا ہوا، لیکن ہماری ملاقات انتہائی نتیجہ خیز تھی اور بہت سے پوائنٹس پر اتفاق ہوا۔ صرف چند باقی ہیں، کچھ اتنے اہم نہیں ہیں، ایک شاید سب سے اہم ہے، لیکن ہمارے پاس وہاں پہنچنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ ہم وہاں نہیں پہنچے، لیکن ہمارے پاس وہاں پہنچنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹیم کا شکریہ اور مستقبل کے بارے میں بات کی اور کہا کہ میں پریزیڈنٹ پوٹن اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کے چہرے بہت سے کیسز میں جانتا ہوں، ورنہ دیگر جن کے چہرے میں اخباروں میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں۔ سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ تقریباً اتنے ہی مشہور ہیں جتنے کہ آپ کے باس ہیں، لیکن خاص طور پر یہ ایک جو کہ سامنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس سالوں میں کچھ اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، سالوں میں اچھی نتیجہ خیز ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا ہو، لیکن اب سب سے امید کرتے ہیں کہ یہ ملاقات سب سے نتیجہ خیز ہوگی۔ ہم واقعی 5-6-7 ہزار لوگوں کو ہر ہفتے مرنے سے بچا سکتے ہیں، اور پریزیڈنٹ پوٹن بھی یہ اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا کہ میں چاہتا ہوں۔ تو ایک بار پھر مسٹر پریزیڈنٹ، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم جلد آپ سے بات کریں گے اور شاید جلد دوبارہ ملیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر پوٹن نے لقمہ دیا کہ اگلی بار ماسکو میں ملیں گے۔ ٹرمپ نے جواب دیا، اوہ یہ بہت دلچسپ ہے، اس کے لیے مجھے کچھ ہیٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ ممکن ہے۔ بہت شکریہ ولادیمیر، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو جناب، یہ وہ گفتگو ہے جو ولادیمیر پوٹن نے کی اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، اور یہ تقریباً 12-14 منٹ کا ایک سیشن تھا جس میں کہ دونوں نے بات چیت کی ہے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ یہ ملاقات، اس میں کوئی ٹھوس ڈیل کا اعلان تو نہیں ہوا، لیکن دونوں رہنماؤں کے بیانات سے لگتا ہے کہ روس مسائل کے حل کے لیے اس کا خواہش مند ہے، لیکن اسے سیکیورٹی خدشات ہیں۔ پوٹن نے کہا کہ یوکرین ایک بھائی قوم ہے، ہم انہیں بھائی سمجھتے ہیں، لیکن بنیادی وجوہات ختم ہونی چاہیے، اور یوکرین کی سیکیورٹی بھی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ وہ یورپی اور کیو کی طرف سے رکاوٹوں کے خدشے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔